نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما محترم حاضرین جماع، ہر قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سجاوار ہے جو احکم الحاکمین ہے، جو دنیا کا چپے چپے کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، جس کی قدرت دنیا کی ہر شے پر غالب ہے وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً ہماری آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بے شمار پھول نچھاور فرما ہو کہ جس کی بدولت اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام جیسا مذہب ہمیں اور آپ کو ملا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سے سورۃ النحل کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ ترجمہ یہ ہے والذین ہاجروا فی اللہ، جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، من بعد ما ظلموا، کافی ظلم برداشت کرنے کے بعد، اپنی مظلومیت کے بعد، وَلَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ایسے بندوں کو ہم دنیا میں بھی بہتر مقام عطا کریں گے اور آخرت کا تو اجر و ثواب بہت عظیم ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگ اس حقیقت کو جانتے۔ حضرات، یہ آیت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ماہ محرم کی مناسبت سے پڑھی ہے،
ماہ محرم شرعی اعتبار سے بھی اور تاریخی اعتبار سے بھی بڑی خصوصیت رکھنے والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ مہینہ ان مہینوں میں شمار ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اشہر الحرم میں سے کہا۔ اشہر الحرم میں سے اس کا شمار ہوتا ہے، حرمت والے مہینوں میں سے ہوتا ہے۔ وہ 4 مہینے جسے اللہ تعالیٰ نے حرمت قرار دیے، ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ماہ محرم کا مہینہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں، یہ ماہ محرم بڑے ہی خصوصیت رکھنے والا مہینہ ہے۔ اس کی بڑی فضیلت قرآن و احادیث کے اندر وارد ہوئی ہے۔ اس مہینے کی پہلی خصوصیت یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم اور آپ یہ جانتے ہوں گے، ہم اور آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، کیا یہ مہینہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے تب بنائی؟ کیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنایا گیا تب یہ مہینہ وجود میں آئی؟ کیا قرآن مجید جب نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیا تب یہ مہینے اللہ تعالیٰ نے بنائے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر جواب دیتا ہے۔ سورہ توبہ کو پڑھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ۔ اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی گنتی 12 رکھی، یعنی 12 مہینے بنائے، اور یہ 12 مہینے تب بنائے جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنائے۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو وجود میں لایا، مہینوں کی گنتی 12 رکھی ہے، یعنی 12 مہینے بنائے ہیں، اور ان میں سے 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے قرار دیے۔ ماہ ذی القعدہ، ماہ ذی الحج، ماہ محرم اور رجب کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، اور ان مہینوں کی حرمت کا تقاضا یہ ہے میرے بھائیوں کہ ان مہینوں کے اندر گناہوں سے، معاشیتوں سے، لڑائی جھگڑوں سے، جنگ و جدال سے ہر وقت اور ہمیشہ بچنا چاہیے۔ لیکن ان حرمت والے 4 مہینوں میں زیادہ بچنے کی تلقین کی گئی۔ اس مہینے میں گناہ کی شدت بڑی زبردست ہے، تو ماہ محرم کی پہلی خصوصیت یہ ہے میرے بھائیوں کہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، یہ مہینہ اپنی خصوصیت کے اعتبار سے بڑی ہی فضیلت کے حامل ہے۔ دوسری شرعی خصوصیت اس مہینے کی یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نفل روزے رکھنے کی ترغیب دلائی اور یہ فضیلت بتلائی۔ ماہ محرم کے بعد حدیث اس طرح ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ ماہ رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کی نفل روزے زیادہ سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں تو ماہ محرم کے روزے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ماہ محرم میں زیادہ سے زیادہ نفل روزے رکھنا چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں، آپ ذرا غور سے سنیے، میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں شاید کہ آپ اس میں پورے اتریں اور میری بات آپ کو پوری سمجھ میں آئے۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم کے عاشوراء کا ایک روزہ رکھا۔ یاد رکھیے، میں ابھی آگے آؤں گا اور آپ کو بتلاؤں گا کہ پھر دوسرے روزے کیسے وجود میں آئی اور اللہ کے نبی کب حکم دیے۔ اللہ کے نبی ماہ محرم کے عاشوراء کے ایک روزے ہمیشہ رکھا کرتے تھے۔ میرے محترم بزرگوں، ماہ محرم کے عاشوراء کے روزہ اللہ کے نبی نے ایک رکھا اور اللہ کے نبی نے یہ فضیلت بتلائی، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔
کہ اس ماہ محرم کا روزہ، یہ ماہ محرم کا جو یہ روزہ ہے، رمضان المبارک کے بعد اگر کوئی روزہ فضیلت و اہمیت کے حامل ہے، زیادہ فضیلت کے حامل ہے، تو وہ نفل روزے ماہ محرم کے، اللہ کے مہینے ماہ محرم کے روزے ہیں۔ بات یاد رکھیے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے افضل روزہ رمضان مبارک کے بعد اس ماہ محرم کا روزہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی اس روزے کو تلاش کیا کرتے تھے۔ کتنی پیاری بات اللہ کے نبی نے فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء۔ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی روزے کے بارے میں تلاش کرتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے عاشوراء کے۔ اللہ کے نبی تلاش کیا کرتے تھے، اور میں شکر گزار ہوں میری خواتین، میری ماں اور بہنوں کا جو آئی ہوئی ہے، میری باتوں کو سن رہی ہے۔ یہ جذبہ اگر سب سے زیادہ اگر کسی میں پایا جاتا ہے تو یہ ہماری ماں اور بہنوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ راستے میں کسی گلی سے اگر کوئی ٹوپی والا اور کوئی پڑھا لکھا انسان اگر جا رہا ہوتا ہے، یہ مائیں اسے بلا کے پوچھتی ہے کہ ماہ محرم کے عاشوراء کے روزے کس دن ہیں، اور یہ میری نبی کی عادت ہے، یہ میری نبی کی سنت ہے۔ میرے بھائیو، یتحرى کا لفظ استعمال ہوا ہے، یتحرى صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا هذا اليوم یوم عاشوراء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روزے کو تلاش کیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام سے کہتے تھے، اے میرے پیارے صحابہ، بتاؤ عاشوراء کی تاریخ کس دن ہے؟ ہم اور آپ پوچھتے نہیں ہیں کہ عاشوراء کا روزہ کب ہے بھائی، عاشوراء کا روزہ کب ہے؟ ہم لوگ پوچھتے ہیں نا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے میرے بھائیوں، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، پوچھنا، تلاش کرنا، ڈھونڈنا اور اس مہینے کے عاشوراء کا روزہ رکھنا۔ ماہ رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کی نفلی روزے کی زیادہ سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے میرے بھائیوں، تو ماہ محرم کے روزے ہیں۔ میں بار بار آپ کے سامنے یہ بیان کر رہا ہوں کہ ماہ رمضان مبارک کے بعد نفل روزوں میں سب سے زیادہ اہمیت کے اگر کوئی حامل ہے تو وہ اللہ کے مہینے ماہ محرم کے روزے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ماہ محرم میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا چاہیے، اور نہ صحیح تو کم از کم عاشوراء کے روزے کا اہتمام ضرور ہونا چاہیے ہمارے بیچ۔ جو محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ ہے، اور اہل کتاب اور اہل یہود کی مخالفت کرتے ہوئے 10ویں تاریخ کے ساتھ 11ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھا جائے۔ 11ویں تاریخ کو ملا کر یا 10ویں تاریخ کے ساتھ 9ویں تاریخ کو ملا کر کے 2 روزہ رکھنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عاشوراء کا روزہ پچھلے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، پچھلے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یکفر سنۃ التی ماضیہ۔ محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ، یہ روزہ 10 محرم الحرام کا روزہ اگر ہم رکھتے ہیں تو ایک گزرے ہوئے سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں میرے بھائیوں۔ اس سے زندگی میں تبدیلی آتی ہے، اس سے زندگی میں تبدیلی آتی ہے، زندگی میں چین و سکون آتا ہے۔ یہ اللہ کی جانب سے ہمیں دیا گیا ایک آفر ہے جو ہمیں ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کرتا ہے، ہماری نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، ہمارے زندگیوں کے اندر چین و سکون لاتا ہے، ہمارے زندگی کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے میرے بھائیوں۔ اور اس مہینے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے
کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اللہ کی جانب کی۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ ماہ رمضان مبارک کے بعد اگر کوئی روزہ اہمیت کے حامل ہیں تو اللہ کے مہینے ماہ محرم کے روزے ہیں۔ سارے مہینے اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، سارے مہینے کو بنانے والا وہ رب العالمین اور وہی خالق رب العالمین ہی ہے، لیکن سارے مہینوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے فضیلت دیتا ہے، جس طریقے سے ہم اور آپ بیت اللہ کہتے ہیں، خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر۔ دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں یہ ساری مسجدیں تو اللہ ہی کے مسجد ہیں، اللہ ہی کا گھر تو ہے، لیکن ہم خانہ کعبہ کو ایک مقام حاصل ہے جو ہم بیت اللہ کے لفظ سے پکارتے ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس مہینے کی فضیلت اور اس مہینے کی اہمیت کا پتہ اور اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے اللہ کا مہینہ کہا۔ حضرات، اس مہینے سے بہت ساری یہ تاریخی یادیں وابستہ ہیں۔ یہ مہینہ بہت ساری عظیم واقعات کا شاہد ہے۔ تاریخ کا جب آپ مطالعہ کریں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی تاریخ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کی تاریخ، تو آپ دیکھیں گے بہت ساری یادیں ہیں جو اس ماہ محرم سے وابستہ ہے۔ تو اس حیثیت سے دیکھا جائے تو سب سے بڑی تاریخی شہادت یہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ظلم پر انصاف کی جیت ہوئی، جس مہینے میں ظلم پر انصاف کی جیت ہوئی تھی۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں کفر اسلام کی جیت ہوئی تھی، کفر پر اسلام کی جیت ہوئی تھی، کفر پر اسلام کو غلبہ ملا تھا۔ اور یہ یادیں وابستہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی زندگی سے۔ اور آپ کو معلوم ہے فرعون جو انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ظالم، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا جابر، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا متکبر، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا خون ریز انسان، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا سفاق، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا متکبر، جس کا غرور یہ کہتا تھا ما علمت لکم من الہ غیری، لوگوں میں نے تمہارے لیے اپنے سوا خدا نہیں جانا۔ اپنے رعایا سے، اپنے عوام سے اپنی عبادت کرواتا تھا اور اپنی پوجا کرواتا تھا، اپنی پرستش کرواتا تھا، اور تکبر سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہی تم سب کا رب ہوں، مجھے رب جاننا۔ میرے بھائیوں، یہ ظالم اور جابر انسان ربوبیت کا بھی دعویٰ کیا کرتا تھا، الوہیت کا بھی دعویٰ کرتا تھا، اور جو عارضی اختیارات میرے بھائیوں سے حاصل ہوئی تھی، جو عارضی اختیارات اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھا تھا، جو عارضی اختیارات جو اسے ملے ہوئے تھے، ان عارضی اختیارات پر بڑا گھمنڈی ہو چلا تھا۔ وہ کہتا تھا لوگوں بتاؤ، مصر کے تخت و تاج کا میں مالک نہیں ہوں کیا؟ مصر کی بادشاہت میرے ہاتھ میں نہیں ہے کیا؟ یہ نہریں کس کی ہے؟ یہ نیل کس کی ہے؟ یہ سب تو میری ہی ہے۔ عارضی اختیارات جو اللہ نے دے رکھے تھے، ان عارضی اختیارات نے اسے غرور میں مبتلا کر رکھا تھا۔ نتیجے میں اس نے ظلم پرست کا ایک انتہا، ایک سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ نے کہا فرعون نے بڑا شر اٹھا چکا تھا۔ قرآن کہتا ہے میرے بھائیوں، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ۔ نتیجے میں اس نے ظلم پر ایسا سلسلہ شروع کر رکھا تھا کہ قرآن کہتا ہے اللہ نے کہا فرعون نے بڑا سر اٹھا چکا تھا،
روز زمین پر بڑا سرکشی کر رکھی تھی، یوں سرکشی کر رکھی تھی کہ بنو اسرائیل کی نئی نسلوں کو، بچوں کو ذبح کرتا تھا، ان کی عورتوں کو قید کر کے رکھتا تھا، بہت بڑا فسادی تھا اس سرزمین پہ، اس سے بڑا فسادی کوئی نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، اس کا سب سے بڑا فسادیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ حضرات، یہ فرعون مردود، یہ فرعون ملعون اپنے انجام کو پہنچا تو اسی ماہ محرم کو پہنچا، اپنے انجام کو اسی ماہ محرم کو پہنچا۔ اسی ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کو یہ فرعون اپنے انجام کو پہنچتا ہے، جس کی شکر گزاری میں موسیٰ علیہ السلام نے روزے رکھے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا شکر ادا کرتے ہوئے بنو اسرائیل کے ساتھ روزہ رکھا تھا۔ اس کا سر غرور کچلا گیا، اس کا گھمنڈ کچلا گیا۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی انسان غرور کرتا ہے تو اس کا غرور ایک نہ ایک دن اسی دنیا کے اندر کچل کر رکھ دیا جائے گا۔ یہ تکبر اللہ رب العالمین کا چادر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الکبریاء ردائی، میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تکبر اللہ رب العالمین کی چادر ہے۔ اگر اسے کوئی کھینچنے کی کوشش کرے گا، اگر اس چادر میں کوئی سوراخ کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے پھاڑ کر کے رکھ دے گا، اس زمین کے اندر اسے نیست و نابود کر دے گا۔ یہ فرعون کے واقعات، اس فرعون کے یہ حادثات، یہ فرعون کی یہ سرکشی اور ان کا یہ رویہ ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں اپنے اندر کبھی غرور پیدا نہیں کرنا چاہیے، اور اس شکر گزاری میں فرعون کے ڈوب جانے پر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے جو روزے رکھے، ہمیں اس کی اتباع کرتے ہوئے ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے، ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے تاریخی نوعیت سے جب ہم اور آپ پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو ان واقعات کے شاہد ہے یہ مہینہ، ان واقعات کے شاہد ہے یہ مہینہ۔ میرے بھائیوں، یہ وہی محرم الحرام کا مہینہ ہے، جو محرم الحرام کا مہینہ، ماہ محرم کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا دن شروع ہوتا ہے اسی ماہ محرم کے مہینے سے۔ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ یہ ماہ محرم قرار پایا۔ معلوم ہے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کے زمانے میں اسلامی کیلنڈر نہیں تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی کیلنڈر نہیں تھا، عمر فاروق کے دور میں حضرت عمر فاروق کے دور میں اسلامی کیلنڈر کو وجود میں لایا گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب اسلامی کیلنڈر بنانے کا جب ایک کمیونٹی بنایا گیا اور اس میں مشورہ کیا گیا کہ ہم ایک اسلامی کیلنڈر بنانا چاہتے ہیں، تو صحابہ کرام سے رائے اور مشورے کو لیا گیا، تو کسی صحابہ کرام نے کہا کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے شروع کیا جائے۔ کسی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دن نبوت کا تاج پہنایا گیا اس دن سے شروع کیا جائے۔ میرے بھائیوں، مختلف مشورے صحابہ کرام نے دیے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہنیت پر قربان جائیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دور دراز انسان تھے، بہت دور سے سوچنے والے انسان تھے، ذہنیت کے حامل تھے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز ماہ محرم سے کیا جائے۔ یہ وہی ماہ محرم ہے جس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے پیارے صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کو آئے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کو آئے، نہتے تن من دھن کو لٹا کر کے مکہ سے ہجرت کر کے صحابہ کرام مدینہ کو ہجرت کیے۔ میرے بھائیوں، یہ وہی ہجرت تھا جو اس مہینے میں ہوئی تھی۔
یہ وہی ہجرت ہے، یہ وہی ہجرت ہے کہ صحابہ کرام اگر مکے میں ہے تو دوسرا بھائی مدینے میں ہے، اگر ماں مدینے میں ہے تو بیٹی اگر ماں مکے میں ہے تو بیٹی مدینے میں ہے، اگر باپ مکے میں ہے تو بیٹا ہجرت کر کے مدینہ گیا ہوا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہجرت کرنا چاہا اپنی بیوی کو ساتھ لے کر کے، تو ان کی بیوی کے خاندان کے لوگ آ گئے اور کہنے لگا اے ام سلمہ تم جا سکتے ہو، لیکن یہ ہمارے خاندان کی بیٹی ہے، ہم اسے جانے نہیں دیں گے۔ ام سلمہ اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو مکہ کے اندر چھوڑا اور اپنی بیویوں کو قربان کر کے، ان کی محبتوں کو قربان کر کے، اپنے بیٹوں کی محبت کو قربان کر کے خالی ہاتھ مدینہ کو ہجرت کر گئے۔ صہیب رومی کو کون نہیں جانتا میرے بھائیوں؟ صہیب رومی یہ وہ صحابی ہے کہ مکے کے اندر خوب کمایا، تجارت میں خوب نفع اسے ہوئی اور خوب دولت اکٹھا کیے، لیکن جب ہجرت کرنا چاہا، جب مدینہ کو جانا چاہا اپنے مالوں کے سمیت، اپنے مالوں کو لے کر کے، مشرکین مکہ نے آیا اور صہیب رومی سے کہنے لگا اے صہیب رومی تمہیں ہم جانے نہیں دیں گے، اگر تم جاؤ گے تو یہاں کے کمائے ہوئے مال کو تمہیں یہیں چھوڑ کر کے جانا ہوگا۔ صہیب رومی نے کہا یہ مال تجھے مبارک ہو، یہ تجارت تمہیں مبارک ہو، تم سب لے لو، لیکن مجھے مدینہ جانے دو، مجھے نبی کے آغوش میں سانس لینے کے لیے مجھے مدینہ ہجرت کرنے دو۔ صہیب رومی نے مکہ کو چھوڑ کر کے، مکہ کو الوداع کہہ کے مدینہ کو ہجرت کیے۔ یہ مہینہ ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیتی ہے، اسلامی کیلنڈر کا مہینہ عمر فاروق نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے اس مہینے سے آغاز کیا کہ لوگوں، اے انسانوں پوری امت مسلمہ کو، قیامت تک آنے والے امت مسلمہ کو یہ سبق دیا، یہ درس دیا کہ اے لوگوں تم میرے نبی کے ان ہجرت کے مہینے کو تم بھلا مت دینا، ان صحابہ اکرام کی قربانیوں کو تم بھلا نہیں دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ بڑی ہی مشقت کے ساتھ، بڑی ہی پریشانیوں کے ساتھ وہ مدینہ کو ہجرت کیے، جہاں اسے کوئی جاننے والا نہیں تھا، جہاں کوئی اسے پہچاننے والا نہیں تھا، نہ گھر، نہ مکان، نہ تجارت، سب کچھ چھوڑ کر کے مکہ کے اندر نہتے خالی ہاتھ تن من دھن کی بازی لگا کر کے مدینہ کو ہجرت کیے۔ میرے بھائیوں یہ مہینہ ہمیں اور آپ کو سبق دیتی ہے، یہ ماہ محرم کا یہ مہینہ ہمیں اور آپ کو یہ درس دیتی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے نبی کے پیارے صحابہ کی قربانیوں کو ہم رائیگاں نہ جانے دیں، اسے ہم ہمیشہ یاد رکھیں، اور ان ماہ محرم کے مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال کرے، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے والے اعمال کو بجا لائے۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مہینہ تمہیں ملی ہے، اس مہینے میں تمہارے پچھلے 1 سال کی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو، 9ویں تاریخ اور 10ویں تاریخ کو روزہ رکھے، اگر کوئی 9ویں تاریخ کو نہیں رکھ سکتا ہے تو وہ 10ویں تاریخ کو رکھے۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافہ۔ میرے بھائیوں اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن مجید کی سورہ توبہ ہمیں اور آپ کو بتلاتی ہے کہ اس مہینے میں ہم اپنے نفس کے اوپر ظلم نہ کریں، گناہ و معاشیتوں سے نفس کے اوپر ظلم ہوتا ہے میرے بھائیوں، اپنے نفس کو ظلم سے بچائے، اور اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں، ان کی فرما برداری میں
محنت کے ساتھ گزارے، اور اگر آپ سے کوئی بیزا لڑتا ہے، اگر کوئی آپ سے مشرکین اگر آپ پر حاوی ہوتا ہے، تو پھر آپ اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ قرآن مجید ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دے رہی ہے۔ اب آخری میں آپ سے ایک بات اور ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ اس ماہ محرم کے مہینے میں روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ پہلی بات تو ہم نے یہ جانا، یہ اپنے اندر یہ تعلیم حاصل کی کہ یہ مہینہ بڑی ہی فضیلت والا مہینہ ہے۔ یہ اس مہینے کی روزے ماہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد یہ ماہ محرم کے نفل روزے اہمیت کے حامل ہے، یہ اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ دوسری بات ہم نے یہ سیکھی کہ اس مہینے میں ہمیں اور آپ کو تلاش کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے تاریخ کو تلاش کیا کرتے تھے، اور ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ اس مہینے میں صرف مسلمان ہی نہیں روزہ رکھتے تھے میرے بھائیو۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، کانت قریش تصوم عاشورا فی الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت میں بھی مشرکین مکہ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ جیسے لوگ اس مہینے کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ مشرکین مکہ بھی اس مہینے کی تعظیم اور احترام اور ادب کیا کرتے تھے۔ میں سوال یہ ہے کہ اس مہینے میں ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کو گئے تو وہاں دیکھا کہ اللہ کے نبی یہودی کو روزہ رکھتے ہوئے، تو یہودی سے سوال کیا اللہ کے نبی کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو ان یہودیوں نے جو جواب دیا، عربی کے الفاظ اس طریقے سے ہے، بخاری و مسلم کے اندر یہ حدیث وارد ہے میرے بھائیوں، جو جواب انہوں نے دیا کہ ھذا یوم عظیم، میں اس لیے اس دن روزہ رکھتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے، روزہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ دن بہت عظیم ہے، یہ دن بہت بڑا ہے۔ کیوں ہے؟ انجن اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی بربریت اور ان کے ظلم سے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات ملی تھی۔ وغرق فرعون وقومہ، فرعون اور ان کی قوم غرق ہو گئے تھے۔ فصامہ موسیٰ شکرا، موسیٰ علیہ السلام نے شکر گزاری میں اس دن کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس دن کے روزے رکھے۔ فنحن نصوم، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنحن احق واولی بموسیٰ منکم، میں موسیٰ علیہ السلام پہ تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں، میں موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ محبت کرتا ہوں، لہذا میں بھی اس دن کے روزے رکھوں گا۔ اور اللہ کے نبی نے یہودیوں سے کہا، آج کے یہ ہمارا وہی عقیدہ ہے، آج کے یہود سے بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم لوگ بھی روزہ رکھیں گے اس دن، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اور میرے نبی کی یہ سنت ہے۔ وجہ یہ معلوم ہوئی میرے بھائیوں، وجہ یہ معلوم ہوئی کہ 10 محرم کا مہینہ، 10 محرم الحرام، 10 محرم کا دن غم کا دن نہیں ہے، 10 محرم غم منانے کا دن نہیں ہے، 10 محرم آگ پر چلنے کا دن نہیں ہے، 10 محرم سینہ چاک کرنے کا دن نہیں ہے، 10 محرم غم و عالم کا دن نہیں ہے، 10 محرم بخاری و مسلم کی اس حدیث کے مطابق فرعون